انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کا جسم چھوٹا سا ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے جس کی انسان کو خبر نہیں۔ ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ رکھی گئی ہیں؟ اگر فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے تو پھر انسان کو بنانے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ آخر وہ کون سی اللہ کی نشانی ہے جو انسان کے اندر پوشیدہ ہے؟ انسان کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے اور وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ عشق کیا ہے؟ کیا واقعی کوئی جان پایا ہے عشق کا راز؟ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ نے انسان کو احسن تقویم پر خلق فرمایا۔ انسان اللہ کا ایک شاہکار ہے۔ حدیث قدسی ہے، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اگر انسان اللہ کا راز ہے تو پھر انسان میں بھی بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور خود تمہارے اندر، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں پیدا ہونے، بچے پالنے اور ایک دن مرنے کے لیے ہی آیا ہے تو یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان کے پاس جتنی بھی تاریخ موجود ہے، اس میں بڑے بڑے فلاسفر، دانشور، صوفی، سنت، فقیر، درویش سب ایک ہی بات کہتے آئے ہیں: اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے اندر کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اپنے آپ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے مختلف مذاہب میں مختلف مشقیں اور ریاضتیں کی جاتی ہیں۔ ان مشقوں اور ریاضتوں کو کچھ لوگ سیلف اویئرنیس، اسپرچوئل اویکنگ، اسپرچوئل انلائٹمنٹ، عرفان نفس، عرفان ذات یا خودی کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب معرفت الہی کے راستے ہیں اور ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ یہ ایک خاص علم ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ کسب سے نہیں بلکہ خالق کی عطا سے ملتا ہے۔ اس علم کو کتابوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ایک صوفی درویش کا قول ہے: تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے۔ ایمان کی طاقت ان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے، لیکن جو راستہ اللہ تک جاتا ہے وہ عشق کا راستہ ہے۔ یہ ایسا علم ہے جو جسے ملتا ہے اس کے اندر سے اس علم کی خوشبو آتی ہے، اور یہ علم بڑے بڑے فلاسفر اور دانشور کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ فلاسفر ہمیشہ اپنی عقل سے سوچتا ہے اور سوچ بوجھ سے مختلف قیاس آرائیاں کرتا ہے، جبکہ اہل علم کی بات اس کا ذاتی مشاہدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اہل عرفان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ اللہ نے 18,000 جہان انہی اہل عرفان کی پرواز کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ بغیر عرفان حاصل کیے ان جہانوں تک رسائی ناممکن ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کی ہر مخلوق جیسے پیدا ہوتی ہے ویسے ہی مر جاتی ہے، چاہے وہ بکری ہو یا جنگلی جانور، مگر انسان جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے نہیں مرتا۔ انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کبھی وہ چنگیز خان، کبھی ہٹلر، کبھی یزید اور کبھی فرعون بن کر جاتا ہے، اور کبھی وہ رومی، اقبال، باجزید بستمامی، صوفی، سنت، فقیر، درویش بن کر جاتا ہے۔ انسان اگر گرنے پر آئے تو اسفل السافلین میں جا گرتا ہے، اور اگر اٹھنے پر آئے تو قلندر کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ یہ انسان کبھی جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور کبھی فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ جب انسان اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے، اسے کسی اللہ والے کی صحبت عطا کرتا ہے جہاں سے اسے معرفت الہی عطا ہوتی ہے۔ جب انسان کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو وہ عزت، دولت، شہرت سب کما چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، آخر میں کہاں سے آیا ہوں اور اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ اوپر ستاروں کے پرے کون کون سے جہان پوشیدہ ہے؟ شاید وہ اپنا پہلا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ انسان کا جسم فانی ہے اور اس کی روح ابدی ہے۔ مٹی سے بنا جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن روح جہاں سے آئی ہے وہ اپنے اصل مقام پر جانا چاہتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کیا گیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس لیے روح کی پیاس معرفت الہی ہے۔ روح ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا چاہتی ہے، لیکن انسان کا سارا دھیان اس کے ظاہر جسم پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے جسم کی خوراک کا بندوبست کرتا رہتا ہے، لیکن روح ایک دن تڑپ تڑپ کر بیمار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ انسان کو ظالم اور جاہل کہا گیا، کیونکہ وہ اپنی روح پر ظلم کرتا ہے اور اسے خالق حقیقی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو وہ بے قرار ہونے لگتی ہے، اور یہ بے قراری ایسی ہے جسے میڈیکل سائنس میں انگزائٹی اور ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ انسان جسم کے علاج میں لگا رہتا ہے، ڈاکٹرز اور سائیکاٹرسٹ کے پاس جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا
کہ اس کی روح اس کی توجہ مانگ رہی ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ اگر نفس کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے تو انسان اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اسے اپنی کھوج کرنی ہے، اپنے اندر کا سفر کرنا ہے، تو سمجھ لو کہ اس پر اللہ مہربان ہو گیا جس نے اسے اس کھوج میں لگا دیا۔ یہ کھوج ہر کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں پیدا ہو جائے، جس کو اللہ کی لگن لگ جائے، وہ اس پزل کو ایک دن حل کر ہی لیتا ہے اور بارگاہ الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنا بیج رکھ کر بھیجا ہے۔ اللہ کا یہ بیج ہر انسان میں موجود ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان، سکھ، عیسائی یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے سکھ، عیسائی یا ہندو بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے شریعت کی تعلیم کے بعد طریقت اور معرفت کے لیے کسی مرشد کامل کی تلاش کی ہے۔ مرشد اس بیج کے لیے ایک خاص زمین تیار کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی آبیاری کرتا ہے، اور ایک دن وہ بیج کامل کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ بیج جب پھوٹتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہوتا تو کیا انسان کی جرت تھی کہ وہ عبادت نہ کرتا؟ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ اللہ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے تخلیق فرمایا، اور جو لوگ اسے پہچان لیتے ہیں وہی لا خوف علیہم بن جاتے ہیں۔ انہیں کسی کا ڈر یا خوف باقی نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ موت انہیں ایک خوبصورت چیز لگنے لگتی ہے۔ وہ جان جاتے ہیں کہ انہیں اس جسم کی قید سے آزاد ہونا ہے۔ وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو روح دکھائی نہیں دیتی وہی ان کی اصل ہے، اور یہ جسم جو دکھائی دیتا ہے یہ اصل نہیں، یہ مٹی سے بنا ہے اور ایک دن مٹی میں ہی چلا جائے گا۔ انسان کے اندر اللہ کا بہت بڑا راز ہے جو عرفان ذات سے کھلتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی بے پناہ نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اللہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور انسان کو صرف اپنی شاہ رگ تک پہنچنا ہے۔ لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ بغیر رہنمائی کے انسان اپنی شاہ رگ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے کسی اللہ والے کی رہنمائی ضروری ہے۔ انسان کا سفر نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک ہے۔ جو یہ سفر طے کر لیتے ہیں وہی مطمئن ہو جاتے ہیں، انہیں ہی اللہ تعالیٰ اطمینان کی دولت سے نوازتا ہے۔ دین کے تمام بڑے ارکان، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب پریکٹس ہیں۔ راستہ ہے لیکن منزل نہیں، منزل کچھ اور ہے، اور اگر بغیر کسی رہنما کے آپ اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو بھٹکتے رہ جائیں گے۔ حضرت مولا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عشق کیا ہے؟ فرمایا، اس دنیا کے لوگوں کی مثال ایک قندیل کے سامنے 3 پروانوں جیسی ہے۔ پہلا پروانہ قندیل کے قریب گیا، اس کی گرمی محسوس کی اور واپس آ کر کہا، مجھے معلوم ہے عشق کیا ہے۔ دوسرا پروانہ قندیل کے اور قریب گیا، اپنی پر سے آگ کو چھو کر آیا اور کہا، مجھے معلوم ہے عشق کیا ہے۔ تیسرا پروانہ بغیر کچھ سوچے دیوانوار قندیل کی آگ میں کود گیا اور جل کر بھسم ہو گیا۔ بس وہی اکیلا جانتا تھا کہ عشق کیا ہے۔ عشق وہ ہے جو اللہ کی ذات میں اس طرح گم ہو جائے کہ اپنی ذات اور اپنی مرضی کو مٹا دے اور صرف اللہ کی مرضی پر چلنے لگے۔ جو بندہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، راضیہ، مرضیہ سے گزر کر نفس کاملہ تک پہنچ جائے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کا نفس امارہ پہلا نفس ہے۔ یہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والا اور دنیاوی رغبتوں کی طرف کھینچنے والا نفس ہے۔ ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے جب انسان اس کے غلبے سے نکل آتا ہے تو نفس لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جو انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نفس لوامہ وہ مقام ہے جہاں انسان جب کوئی گناہ یا زیادتی کرتا ہے تو اس کا نفس فوراً سخت ملامت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے لوامہ کہتے ہیں، یعنی سخت ملامت کرنے والا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس نفس کی قسم کھائی ہے، تیرا نفس نفس ملہمہ ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے اندرونی نور کی وجہ سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی پیدا ہو جاتے ہیں۔ چوتھا نفس نفس مطمئنہ ہے جو بری خصلتوں سے مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور سکون و اطمینان کی حالت میں آ جاتا ہے۔ یہ نفس بارگاہ
बारगाह रब्बुल इज्जत में इस कदर महबूब है कि हुक्म होता है, ए नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ लौटा। ये मुकाम औलिया अल्लाह का है और यही वलायत सुगरा का मुकाम है। इसके बाद नफ्स राजिया, मर्जिया और कामला आते हैं जो नफ्स मुतमइन्ना की ही बुलंद हालतें हैं। इन मुकामात पर बंदा हर हाल में अपने रब से राजी रहता है। गोया तेरी रजा मेरी मतलूब और मेरी रजा तेरी मतलूब। फिर फरमाया जाता है, बस तू मेरे कामल बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत कुर्बो दीदार में दाखिल हो जा। अब एक हदीस कुदसी बयान करने वाला हूँ जो सीधा दिल पर उतरेगी। इसमें 5 मराहल बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरी तलब करता है वो मुझे पा लेता है। पहला मरहला तलब करना, जिसने तलब की इसने नतीजे में अल्लाह को पा लिया। दूसरा मरहला, जब अल्लाह को पा लिया तो अल्लाह फरमाता है, जिसने मुझे पाया उसने मुझे पहचान लिया। तीसरा मरहला, पहचानने के बाद अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, फिर वो अल्लाह को महबूब बना लेता है। चौथा मरहला, अल्लाह फरमाता है, जिसने मुझे महबूब बनाया वो मेरा आशिक बन गया। और जब इश्क का मुकाम आता है तो बंदा खुद को फना कर देता है। फिर ये मुकाम आता है, मैं तो बन गया हूँ, मैं अगर तन हूँ तो तू मेरी जान है। ये वही स्टेज है जहाँ अल्लाह अपने राज आशिक पर खोल देता है। 5वां मरहला, अल्लाह ताला फरमाता है, जो मुझ पर आशिक होता है मैं उसे कत्ल कर देता हूँ। यहाँ कत्ल से मुराद जिस्मानी मौत नहीं बल्कि इसकी अना, ख्वाहिशात और खुदी का खात्मा होता है। जैसा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने से पहले मर जाओ। फिर अल्लाह फरमाता है, जिसे मैं कत्ल करता हूँ उसकी दीद मुझ पर लाजिम है और मैं खुद उसकी दीद हूँ, यानी वो बंदा मुझे पा लेता है। अब एक और हदीस कुदसी सुने। अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने अपनी चाहत को मेरे हवाले कर दिया तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है, और अगर तूने मेरी नाफरमानी की तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, लेकिन होगा वही जो मेरी चाहत है। इन तमाम मराहल से गुजरने के बाद बंदे की जात खत्म हो जाती है और सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहती है। हदीस कुदसी में फरमाया गया है, जब मेरा बंदा नवाफल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। ये वहदियत वाला मुकाम है जहाँ बंदे को अल्लाह की जात मिल जाती है। लेकिन याद रखें, इस रास्ते पर अमल आप अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए एक रहबर, एक मुर्शिद की जरूरत होती है, वरना इंसान गुमराह हो सकता है। इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट नफ्स है। नफ्स के साथ जंग आखिरी सांस तक जारी रहती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वाकया याद रखें। जब एक काफिर ने उन पर थूका तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे छोड़ दिया। फरमाया, अब अगर तुझे कत्ल कर दूं तो ये मेरा गुस्सा होगा, ना कि अल्लाह की रजा। पहले नफ्स पर गालिब आना है, फिर दुश्मनों पर। अगर अल्लाह की जात को पाना है तो नफ्स को शिकस्त देना होगा। इश्क एक ऐसी आग है जो जलाए बगैर सुकून नहीं देती, और जब ये आग लगती है तो इंसान दुनिया की हर शय को बेमायनी समझने लगता है। इसका सुकून, इसकी ख्वाहिशात सब फना होने लगती हैं। बस एक ही जुस्तजू बाकी रहती है, रब की जात। हजरत राबिया बसरी की वो दुआ याद कीजिए जिसमें वो कहती हैं, या अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत जन्नत की लालच में करती हूँ तो मुझे जन्नत ना देना, अगर मैं जहन्नम के खौफ से करती हूँ तो मुझे जहन्नम में डाल देना, और अगर सिर्फ तेरी रजा के लिए करती हूँ तो तू मुझे अपना बना ले। यही है सच्चा इश्क, जहाँ आशिक महबूब से कुछ नहीं मांगता, ना जन्नत, ना दुनिया, ना इनामात, बस महबूब की रजा। फिर एक वक्त आता है कि बंदे का दिल इस काबिल हो जाता है कि अल्लाह इस पर अपने असरार खोलने लगता है। जो बंदा इस राह पर निकलता है उसे सजदों में आंखों से आंसू बहाने आते हैं और दिल में एक तड़प पैदा होती है जो आम इबादत गुजार को नसीब नहीं होती। यही वो लम्हा होता है जब रात की तन्हाई में जब सब सोते हैं वो बंदा अपने रब के हजूर रोता है, मांगता नहीं बस कहता है, या रब तू ही काफी है, बस तू मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। फिर अल्लाह भी फरमाता है, मैं उनके साथ होता हूँ जो फजर से पहले मेरी याद में रोया करते हैं, मैं उनके दिलों को अपनी तरफ मोड़ लेता हूँ। ऐसे लोग दुनिया के शोर में भी खामोश रहते हैं लेकिन उनके दिल में अल्लाह का जिक्र हर पल जारी रहता है। वो लोगों के बीच रहते हैं
لیکن ان کا باطن عرش کے قریب ہوتا ہے. ان کا ہر عمل، ہر سانس، ہر نظر صرف ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا. بس وہ مقام آتا ہے کہ دنیا کی ظاہری کامیابیاں انہیں متوجہ نہیں کرتی، نہ تعریف خوش کرتی ہے، نہ مذمت تکلیف دیتی ہے، کیونکہ وہ فنا کے اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں صرف اللہ باقی ہوتا ہے. ایسے بندے کے بارے میں کہا گیا ہے، عارف وہ ہے جو دنیا دے کر آزماؤ تو وہ شکر کرے، اور سب کچھ لے لو تو بھی راضی رہے. اگر آج بھی تمہارے دل میں اللہ کی طلب پیدا ہو گئی ہے، اگر تمہیں اندر سے ایک خلش، ایک بے چینی محسوس ہوتی ہے، تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں اپنی تلاش کے لیے چن لیا. یہ عام لوگوں کی بات نہیں، یہ ان کی بات ہے جن کے دلوں پر اللہ نے محبت کی مہر لگا دی ہے. اور یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہے جب تم خود کو توڑ کر، اپنے نفس کو مار کر اللہ کی راہ میں فنا ہونے پر آمادہ ہو جاؤ. معزز ناظرین، اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل میں اتری تو اسے اپنے عزیزوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ عشق حقیقی کا یہ پیغام ہر دل میں اتر جائے.